السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرح میاتی عامل میں حروف جارہ پر کلام چل رہا تھا، تو آپ کو بتایا کہ با الصاق کے لیے آتا ہے، کبھی مدد طلب کرنے کے لیے، کبھی علت بیان کرنے کے لیے، اور آگے فرمایا کہ وللمصاحبتی، اور کبھی معیت کے لیے، ساتھ ہونے کے لیے آتا ہے۔ یعنی جب بھی یہ آئے گا ایسا با کہ جس میں مصاحبت کا معنی آ رہا ہو، تو آپ دیکھیں گے اس میں معیت والا ترجمہ آئے گا۔ مثال کے طور پر نحوش تریت الفرسا بسرجہ، مثال کے طور پر خریدا میں نے گھوڑے کو اس کی زین کے ساتھ، زین کے سمیت۔ علماء نے فرمایا کہ یعنی علماء نحو نے کہ اگر با کی جگہ پر اگر مع کا ترجمہ لے کر آئیں تو ترجمہ درست ہو جائے، کیونکہ با کا معنی ہوتا ہے یعنی مصاحبت کے لیے جب آئے تو با کا معنی ہوگا ساتھ، اور مع کا معنی بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے تھے معیت میں، یہ ہم کہتے ہیں نا میں فلاں بندے کی معیت میں تھا، یعنی اس کے ساتھ تھا، اس کے سمیت میں وہاں پر گیا۔ تو خریدا میں نے گھوڑے کو اس کی زین کے ساتھ، تو یہ گھوڑے پر باقاعدہ زین باندھی جاتی ہے، پھر اس پر سواری کرنے والا بیٹھ کر سوار ہوتا ہے۔ تو یہ جو کبھی گھوڑا ملتا ہے لیکن اس میں رسی ہوتی ہے، زین نہیں ہوتی، اور کبھی باقاعدہ زین وغیرہ کس کے باقاعدہ دے دی جاتی ہے کہ آپ اس پر آپ سوار ہو جائیں۔ تو کہا کہ خریدا میں نے گھوڑے کو اس کی زین سمیت، یعنی گھوڑا بھی تھا اور اس پر زین بھی کسی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر با جو ہے یہ معیت کے لیے آ رہا ہے، یعنی گھوڑا میں نے زین سمیت خرید لیا، تو کبھی معیت والا، کبھی ساتھ والا، کبھی یہ ساتھ ہونے والا یا سمیت والا، یہ سب ترجمے اس کے ساتھ آتے ہیں۔ مثال بڑی آسان ہے، یعنی ترکیب بڑی ایزی ہے۔ مثال ہو مبتدا اور یوں پھر نحو خبر ہے، مضاف بنائیں گے پہلے، پورا جملہ آگے یہ بطابل مفرد ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ بنے گا۔ اشتریت ماضی کا صیغہ، تو ضمیر اس کا فاعل، الفرس مفعول به، بسرجہ یہ ظرف لغو ہو جائے گا اشتریت کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وللتعدیتی، یعنی عطف ڈال دے اس کا بھی، اور با کبھی تعدیہ کے لیے آتا ہے۔ تعدیہ مطلب متعدی بنانا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ لازم ہوتا ہے اور دوسرا متعدی۔ مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں کہ کروما زیدن، زید عظیم ہو گیا، تو جب کسی فعل کا فاعل ہو لیکن مفعول نہ آ سکے تو یہ لازم کہلاتا ہے، اور اگر مفعول بھی آ سکتا ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل متعدی ہے۔ مثال کے طور پر اکرما، اکرام، تعظیم کرنا، یہ متعدی ہے، کروما یہ لازم ہے۔ تو تعظیم کی کس نے؟ زید نے۔ کس کی؟ بکر کی۔ تو یہاں پر مفعول بھی آ رہا ہے، اور اس میں کروما عظیم ہو گیا، فضیلت پا گیا، کون؟ زید، تو اس میں لازم والا معنی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایسا ہو جو لازم والا ترجمہ دے رہا ہوگا، لیکن با حرف جر کی وجہ سے اب یہ لزوم سے متعدی ہو کر یہ تھوڑا سا مطلب یہاں سے تجاوز کر جائے گا، اور اس میں لازم کے بجائے اب متعدی والا معنی آ رہا ہوگا۔ مثال دوں گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ نحو قولہ تعالی، اب اس پر میں کلام نہیں کروں گا، پورا سمجھا چکا ہوں پیچھے میں۔ نحو قولہ تعالی ذہب اللہ بنورہم، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قول، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا، چھین لیا۔ اب اگر ذہبہ کا معنی دیکھا جائے، میں اگر کہوں کہ ذہب زیدن، آپ ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ ذہب زیدن کا آپ کہیں گے چلا گیا زید۔ تو چلا جانا یہ لازم ہے، اور لے کر جانا یہ متعدی ہے۔ مثال کے طور پر ذہب زیدن، چلا گیا زید، اب اس میں مفعول کا کوئی تصور نہیں ہے، بس وہ فعل ہے اور ایک فاعل، چلا گیا کون؟ زید، بات پوری ہو گئی، مفعول کا تقاضا یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ہوتا اذہبا باب افعال میں، باب افعال سے اکرما کے وزن پر، تو اب کیا ہوگا؟ لے گیا، یعنی لے کر چلا گیا، کون؟ زید، کس کو؟ بکر کو۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہبا ہے تو لازم سے، اس کا معنی چلے جانا ہی ہے، لیکن با حرف جر کی وجہ سے یہ لزوم کا معنی ابھی متعدی میں بدل جائے گا، اب چلے جانا سے بڑھ کر اب یہ لے کر جانے والے معنی میں ہو جائے گا، یعنی گویا کہ ہے تو ذہبا لیکن یہ اب اذہبا والا معنی دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مثال دی ہے نحو قولہ تعالی
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذہب اللہ بنورہم، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا لے گیا یعنی چلا گیا اللہ ان کے نور کے ساتھ، یہ نہیں ترجمہ ہوگا، کیا ہوگا لے گیا اللہ ان کے نور کو، یعنی اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، چھین لیا۔ ذہابہ ماضی کا صیغہ، لفظ اللہ اس کا فاعل، بنورہم ظرف لفظ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول مصدر کا مقولہ تفصیل میں آپ کو پیچھے بیان کر کے آ چکا ہوں۔ اب اس حوالے سے ایک اور مثال دی ہے، ذہبت بزید، چلا گیا میں زید کے ساتھ، یعنی میں زید کے ساتھ گیا، یہ بھی لازم والا معنی ہے۔ تو جب با حرف جر آ گیا نا تو اب یہ متعدی ہو جائے گا، یہاں پر گویا کہ ذہبتو نہیں ہے بلکہ ہو جائے گا اذہبتو، لے گیا میں زید کو۔ دیکھیں کو کا ترجمہ آ رہا ہے، کو کا مطلب کیا ہے مفعول بھی، اور یہ اب متعدی میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے تھا لازم سے ذہبتو، اب جب آ گیا با بزیدن، با جو ہے یہ تعدیہ کے لیے آتا ہے، اس نے لازم کو متعدی بنا دیا، اب یہاں پر ذہبتو بمعنی اذہبتو یعنی اکرمتو کے معنی میں ہے، اور پھر اس کا باقاعدہ آگے ہو ضمیر مفعول بھی آ رہا ہے۔ ترکیب اس کی بھی کر لیتے ہیں، نحو مضاف ہے، اس کو ما بعد سے ملا کر مثالوں کی خبر بنا دیں گے۔ ذہبتو متکلم کا صیغہ ہے، تو ضمیر اس کا فاعل، بزیدن ظرف لفظ بنا دیں، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد، نحو مضاف کا مضاف الیہ، اس کے بعد ای حرف تفسیر ہے، اذہبتو وہی پوری ترکیب کی جائے گی، جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہو جائے گا۔